روزینہ خالق صاحبہ، میڈم جب آپ نے یہ ادارہ بنایا ہسنا ویلفیئر، جو ہسنا کا مطلب ہے بہتر سے بہترین، تو اس کا خیال کیسے آیا تھا آپ کے دماغ میں سب سے؟ کیونکہ تو ہوتا ہے نا کہ ہر انسان کا ایک ہوتا ہے ویژن کہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے کیوں کرنا ہے، تو آپ نے کیا سوچ کے یہ کیا تھا؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، اور اسی کے ساتھ اگر میں دوسرا سوال بھی جوڑ دوں وہ آسانی یہ ہوگی کہ معذور افراد، کیونکہ سب یہی کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا جو ہے ویلفیئر کرنا، وہ آپ نے کیوں اس چیز کو چوز کیا؟ اور بھی بہت سے آسان سے راستے تھے لیکن آپ نے سب سے مشکل معذور افراد کے لیے یہ راستہ چنا۔ جی السلام علیکم، میرا نام روزینہ خالق ہے اور ہسنا ویلفیئر سے میرا تعلق ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے یا 22 سال ہونے والے ہیں ادارے کو، تو اس وقت میرے خیال میں ایک میری فرینڈ تھی جو اسپیشل تھی، تو میرے مائنڈ میں آ گیا تھا، اور جو میرے والد صاحب ہیں وہ بھی سوشل ورکر ہیں، اور وہ چاہتے تھے، ان کا ایک خواب تھا میرے والد صاحب کا کہ میں تو میری ایج زیادہ ہو گئی ہے، سوشل ورکر وہ ورکنگ کرتے رہے ہیں، تو میری بیٹی آگے آئے اور سوشل ورکر کا ورک کرے اور ان کو بھی سکون ملے، اور میری بیٹی کا بھی ایک نام ہو کہ ان بچوں کی خدمت کرے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادارہ تقریباً سن 2000 سے وجود میں آیا، اور یہی کوشش ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نیڈی لوگ ہیں، ان کی ورکنگ ہم نے شروع میں سٹارٹ کی۔ لیکن اس کے بعد اسپیشل بچوں کا خیال، ایک اسپیشل فرینڈ تھی جس کو دیکھ کے مطلب آیا کہ ہمیں ان کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے، اور مجھے تو اتنی نالج نہیں تھی، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، لیکن پھر میں اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں ہم نے وہاں پہ ان کے ساتھ ورکنگ کی، اور 10 سال ان کے ساتھ جب ورکنگ کی، ہمیں پتہ چلا کہ ان گلی محلوں میں جیسے پولیو ڈے کے قطرے پلائے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ ڈور ٹو ڈور اگر وزٹ ہو، ان بچوں کو مطلب ڈھونڈا جائے، ان کے اوپر ورکنگ کی جائے، تو میرے خیال میں یہ مطلب سکون والی چیزیں ہیں۔ اور ڈور ٹو ڈور وزٹ کروایا، اور ڈور ٹو ڈور ان بچوں کو تلاش کیا، ورکنگ سٹارٹ کی، اور اسپیشل بچے جو بلائنڈ ہیں ان کے میڈیکل کیمپ لگوائے، فزیکل بچوں کے میڈیکل کیمپ لگوائے، اسی طرح لوگوں کو اویئر کرتے رہے، اور لوگ ہماری باتیں جب آگے جا رہی تھیں اور لوگوں کے رابطے ہم سے بڑھتے گئے ہیں، اور جیسے بڑھتے گئے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ 22-25 سال کے بعد ہمیں ایک اللہ نے ایک عزت بھی دی ہے، اور ہمارے اب ہم بچوں کو جن بچوں کی ہم ہیلپ کرتے تھے یا ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو روزگار بھی دینا شروع کر دیا ہے، اور ان کو مختلف آئی ٹی کی ٹریننگ بھی دینی شروع کر دی ہیں۔ آج یہ بچے جو پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو یہ بچے نظر آ رہے ہیں، سن 2018 میں کرونا جب آیا تھا تو ہم نے ان بلائنڈ بچوں کا، اسپیشل بچوں کا کورس شروع کروائے تھے، اور سن 2018 سے لے کے ابھی یہ 2024 آ گیا ہے، اور ہم بلائنڈ بچوں کو، اسپیشل بچوں کو کمپیوٹر کی ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ ٹریننگ لیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، اور یہ کسی کی ان کی محتاجی نہ ہو، کہ ان کو بھی اپنا روزگار یہ خود تلاش کریں۔ اور ماشاء اللہ تقریباً 150 بچوں کو ہم نے بلائنڈ بچوں کو کمپیوٹر ٹریننگ دی ہے، اور آج اپنے گورنمنٹ کے شعبوں میں بھی، پرائیویٹ شعبوں میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور اپنے روزگار کما رہے ہیں، اور اپنی فیملی کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ جب وسیلہ گھر کا بنے ہوئے ہیں تو ان کے والدین بھی ان کی عزت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسپیشل ہونے کے باوجود بھی روزگار بھی کما رہا ہے، انکم بھی کما رہا ہے، اور ان کی اتنی عزت اپنے گھروں میں بڑھ چکی ہے کہ آپ سوچیں کہ ان لوگوں نے کہتے ہیں جو نارمل بچے ہیں وہ انکم نہیں کما رہے، اور یہ بچے انکم کما کے ہمیں دے رہے ہیں۔ ان بچوں کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے نا، کم ہے۔ ان کے بیہائنڈ دا سین پھر آپ ہیں کہ جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو آگے لے کے جا رہی ہیں، ظاہر ہے ہم فرنٹ پہ، ہاں بالکل جی، ہم فرنٹ پہ آ رہ کے کام نہیں کرتے، ہم بیک پہ کام کرتے ہیں، اور کسی ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ بھی ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے کام کرنا ہے اور ان بچوں کو ساتھ دینا ہے، اور جب تک میری زندگی ہے اس وقت تک میں ان کے ساتھ ہوں، اور جب تک میرا مطلب نام زندہ رہے گا، لیکن میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن ان بچوں کو بھی یادیں آئے گی کہ بھی ایک نام تھا جو ہمیں کامیابیاں بھی دے کے گیا ہے، سب کچھ دے گیا ہے۔ تو یہ کہ ان بچوں کی دعائیں میرے ساتھ بہت ہیں۔ تقریباً کچھ دن پہلے میں بہت زیادہ بیمار بھی ہو گئی تھی، اور ان بچوں کی وجہ سے آج میں یہاں موجود ہوں، اور ان بچوں کی وجہ سے اور میں یہاں بیٹھی ہوں۔ اور آئندہ بھی اللہ نے اگر مجھے ہمت طاقت دی، ان بچوں کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی، تو مرتے دم تک میں ان کا ساتھ دوں گی، اور ان کو اپنے پاؤں پہ میں کھڑا کروں گی۔ جب یہاں پہ اسٹوڈنٹ آتا ہے، کیونکہ جب یہاں پہ اسٹوڈنٹ آتا ہے ایسی ہے جیسے کوڑا کاغذ ہے، ٹھیک ہے، زیرو، اس کو بھی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، آپ اس کو ٹوٹل اویئرنیس دیتے ہیں۔ 3 ماہ کا ٹائم بڑا شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 3 ماہ کا کورس کرنے کے بعد وہی بچہ جب جاتا ہے
اپنے گھر واپس جاتا ہے، اپنے شہر واپس جاتا ہے، اور آپ کو کال آتی ہے کہ اس کی نوکری لگ گئی ہے کسی پرائیویٹ ادارے میں یا گورنمنٹ ادارے میں، اس کی جاب ہو گئی ہے، اور وہ جاب جو ویژولی جو لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے. تو اس وقت جو فیلنگ آتی ہے، بچے کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ، اور جو آپ کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا یہ ایک نئی چیز ہوگی کہ ایک بلائنڈ بچہ بھی جاب کر سکتا ہے، گورنمنٹ کی جاب بھی کر سکتا ہے. دیکھیں جی، ہوتا اسی طرح ہی ہے کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ترقی اور خوشحالی اور کامیابی، یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کے اندر ان کو دیکھنے کے لیے منتظر آنکھیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماں باپ کی اور دوسری استاد کی ہوتی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سگے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، فرسٹ کزنز بھی ہوتے ہیں، سگے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ دو آنکھیں جو استاد کی اور ماں باپ کی ہوتی ہیں نا، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جس کو انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، اور جس کو ان ٹیچرز نے پڑھایا لکھایا سمجھایا، دو مختلف کیٹاگریز ہیں. تو یہ دو ہی کیٹاگری جو ہیں، جب ان کا وہ اسٹوڈنٹ، جب ان کا بیٹا اپنے اس متعلقہ ہنر میں، اس ڈگری میں، اور اس اسکول سے اور اس گھر سے جب کامیاب ہو کے نکلتا ہے نا، جب وہ کامیاب ہوتا ہے، تو اس ماں کی آنکھیں اور اس باپ کے ہاتھ اور اس ٹیچر کا چہرہ خوشی سے حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دو رشتے بالکل بے لوث ہوتے ہیں، اور بے لوث رشتے ہی خوشیاں دیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈم روزینہ خالق، اکثر میں بھی ان کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی منتظر ہوتی ہیں. جب کسی کو چھوٹی سی بھی خوشی مل جاتی ہے نا، چھوٹی سی، تو یہ حشاش بشاش اور خوش ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے جب لاسٹ ہمارا بیچ کمپیوٹر اپلیکیشن ود جاز کا، جس کے اندر وہ 25 اسٹوڈنٹس کا بیچ تھا، اور پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہم وہ بچوں کو کورس کروا رہے تھے. یقین کریں کہ زور کا ٹائم ہے، ہم نے ان بچیوں کی حالت دیکھی تھی کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا. وہ بہت زیادہ روئیں. کوشچن از دس کہ وہ کیوں روئیں؟ غم سے روئیں یا خوشی سے روئیں؟ وہ خوشی سے ان کے آنسو نکل رہے تھے. وہ یہ کہتی تھی کہ ہمیں یہاں پہ گھر جیسا ماحول ملا، ہمیں اپنی ماں کی جیسی روپ میں میڈم روزینہ خالق ملی. میں تو چلیں لیٹ ہی آتا تھا، لیکن کوشش ہوتی تھی کہ جو رسپیکٹ ممکن ہو سکے دی جائے، جو محبت ممکن ہو سکے دی جائے. لیکن کریڈٹ گوز ٹو میڈم روزینہ خالق، ان کی سربراہی میں ان کی جتنی ٹیم ہے، وہ ساری بہت افسردہ ہوئی، وہ بھی افسردہ ہوئی. لیکن ہمیں خوشی یہ تھی کہ الحمدللہ وہ سکسیس ہو کے یہاں سے چلی گئی، وہ اسٹوڈنٹس یہاں سے چلے گئے. اور کافی سارے اسٹوڈنٹ جب جاب لگی گونڈا پنجاب میں، انہوں نے ہمیں اپنے اپائنٹمنٹس لیٹر بھیجے. اس ٹائم بھی ہمیں بڑی خوشی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں آسانیاں بانٹنے سے مل سکتی ہیں. جب آپ لوگوں کے راستے میں کانٹے بچھاؤ گے، پتھر گراؤ گے، ویلفیئر والا بندہ کبھی کانٹوں اور پتھر سے کبھی گھبراتا نہیں ہے. وہ پتھر کو پنجابی کی کہنا ٹھوڈا مار کے نکل جائے گا اور کانٹوں کو مسل کے چلا جائے گا، لیکن کبھی بھی اس کی متزلزل نہیں ہوگا. جس نے اپنے کام میں
ایمانتداری، خلوص اور اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو ڈر کسی کا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈم روزینہ خالق نے بالکل نیٹ اینڈ کلیئر 100% اپنی دامے درمے سخنے اپنی ذات سے بھی انہوں نے ان لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تو ضرور نہیں کہ ہمیں نیب ٹیک کا پروجیکٹ ملے یا پی ایس ڈی ایف کا پروجیکٹ ملے تو ہم خدمت کرتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میڈم نے اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ جنرل کمیونٹی کے لیے بھی وقف کی ہوئی ہے۔ اور جب یہ لوگ اور یہ بڑے دور کی بات ہے کہ جب لوگ نوکریاں لگتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، یقین کریں جب یہ راشن لے کے جائیں گے میڈم شام کو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوگی، اتنا لوگوں کو راشن دے دیتا ہے اور یہ فائدہ ہو گیا۔ دینے والا کوئی اور ہے، لینے والا کوئی اور ہے، ہم مڈل مین ہیں۔ اور ہم مڈل مین کیسے ہیں؟ چونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں لگایا ہوا ہے تو ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔